محترم جناب چیف جسٹس گلزار صاحب، جن کو موت نہیں آنی ہے نا، غریب کے لیے قانون الگ، امیر کے لیے قانون الگ۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ پاکستان میں فیصلے ہوتے ہیں جیسے تیسے، دکھاتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے۔ یہاں پر تھا ایک نسلہ ٹاور جس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے کر اسے آنن فانن میں مسمار کرنے کے احکامات دیے اور براہ راست تمام کارروائی کی نگرانی خود چیف جسٹس نے کی۔ حیرت کی بات ہے کہ اس وقت کی حکومت، اس وقت کی عدلیہ کے دیگر جو متعلقہ ادارے سب کے سب خاموش رہے اور بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ انہی بے بسی کی تصویروں میں نسلہ ٹاور کے متاثرین بھی ہیں جو کہ بے بسی کی تصویر اس وقت بھی بنے رہے، ان کے آنسو گرتے رہے لیکن کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ انہوں نے یہاں کیمپ لگائے، احتجاج کیا، آباد والے آئے، حکومت سندھ کے لوگ آئے، ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اور آج وفاقی آئینی عدالت یہ تسلیم کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنے حدود سے تجاوز کر گیا تھا، انہیں یہ اختیار نہیں تھا، یہ اختیار تھا تو صرف اور صرف صوبائی حکومت کو تھا کہ آیا وہ کسی عمارت کو مسمار کر سکے۔ لیکن متاثرین آج تک جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہیں، اپنے گھروں سے گئے، اپنی جمع پونجی سے گئے۔ میرے ساتھ موجود ہیں انہی متاثرین میں ایک متاثر محمد علی صاحب۔ سر، کیا ہوا تھا اور کیا اب آپ کے اس فیصلے پر رد عمل ہے؟ رد عمل کیا ہے بھائی، مردہ مر گیا، اس کو دفنا دو، اب ختم ہو جاتی ہے بات۔ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ ریورس کر کے اب یہ ہم کو سمجھا، یہ ہمارے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے برابر ہو گیا ہے، سمجھے نا۔ محترم جناب چیف جسٹس گلزار صاحب، جن کو موت نہیں آنی ہے نا، سمجھے نا، وہ فنا ہے۔ ایسے فیصلے جو ہے نا وہ فنا ہو جایا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک نے ان کو بھی دکھائے گا، جس طریقے سے وہ لوگوں نے اس ناسلہ فیملی کے ساتھ ظلم کیا ہے نا۔ سر، ایک قانون ادھر کے لیے الگ اور ادھر کے لیے الگ۔ اسلام آباد میں ٹاور کھڑے ہوئے ہیں، نسلہ ٹاور نہیں کھڑا ہوا، تو ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے ان کے لیے۔ ہر کسی کے لیے قانون، غریب کے لیے قانون الگ، امیر کے لیے قانون الگ، طاقتور کے لیے قانون الگ اور کمزور کے لیے قانون الگ۔ اب کیا حاصل، اب کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ ہمارے ادھر ہماری شمیم آپا کا انتقال ہو گیا، صحیح ہے، ہمارے بلڈنگ میں رہنے والے دوسرے اپنے اس کے بلڈر کا انتقال ہو گیا۔ پہلے آپ معاوضہ دلواتے، پھر آپ اس کو توڑنے کی بات کرتے، نہ ایسا تو کچھ ہوا نہیں، سمجھے نا۔ الٹا 4-5 سال سے ہم لوگ دھکے کھا رہے چیزوں کے پیچھے، کورٹ کے اندر ہر جگہ پہ ہمارے کو دھکے ہو رہے۔ مقصد کیا ہے اس فیصلے کا؟ آباد جو ہے اس کے چیئرمین حسن بخشی صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، وہ اس کو تعمیر کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کو دوبارہ بحال کرنے میں۔ کیا لگتا ہے کہ یہ دوبارہ تعمیر ہو سکتی ہے؟ سر، وہ بالکل حسن بخشی صاحب کی بڑی مہربانی ہے، ذرا نوازی ہے، سمجھے نا، کہ انہوں نے یہ بات کی، لیکن جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی تب تک کیسے کوئی ہاتھ ڈالے گا اس کے اوپر، سمجھے نا۔ اب یہ تو صوبائی حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کون کمپنسیٹ کرے گا اس کے لیے۔ ہمیں ہمارے گھر بنا کے دے دے، جہاں ہم نے 4 سال برباد کیے وہاں 4 سال اور برباد کر دیں گے، کم سے کم ہماری جگہیں تو ہو جائیں گی واپس۔ سر، آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو 5 سال پہلے انہوں نے گرایا ہے اس میں پورے خاندان 44 جو فلیٹ تھے وہ برباد نہیں کیے بلکہ 44 خاندان کو برباد کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر انہوں نے وہ فیصلہ غلط تھا، تو اگر ایک فیصلہ آ گیا کہ وہ فیصلہ غلط ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ ہمیں یہ والی بلڈنگ دوبارہ بنا کے دیں اور جس کا فلیٹ ہے اس کو ہینڈ اوور کیا جائے۔ اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ امید کر سکتے ہیں اللہ میاں سے بھی، اور ہماری اس حکومت، سندھ حکومت ہماری کو فیور کرے تاکہ اس کو ہم دوبارہ آباد ہو سکیں۔ ہمارے جتنے بھی فلیٹس کے افراد تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ان کی سوچ ہوگی کہ وہ کہاں کرائے پہ رلتے رہے ہیں، ایک سال ایک کرائے پہ مکان لیتے ہیں، دوسرے سال خالی کرنا پڑتا ہے، جی وہاں سے چلے جائیں وہاں چلے جائیں، لوگوں بچوں کی پڑھائیاں ختم ہوگی، بہت زیادہ ڈسٹرب ہوا۔ تو بڑی مہربانی سندھ حکومت کی کہ وہ ہمارے یہ فلیٹ جو ہیں ان کو دوبارہ ہمیں بنا کے دیں۔ تو یہ تو مذاق ہی ہو گیا نا ہمارے ساتھ، کم سے کم ہو سکتا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں باقی بلڈر جو یہاں پہ بنا رہے ہیں یا حکومت سندھ ہے یا جو بھی کنسرن لوگ ہیں اس کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کے لیے ایک راہ ہموار ہو گئی کہ آئندہ کوئی عدالت اس میں انٹروین نہ کرے، بھلے وہ جائز ہو ناجائز ہو۔ اب اس میں تھوڑی بہت ناجائزی تھی بھی اگر، تو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا جیسے کیا گیا۔ اور یہ فیصلے کو مجھ سے کوئی پوچھے نا تو اس سے الاٹیز کو ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔
یہ صرف راہ ہموار کی گئی ہے آگے کے کاروبار چلانے کے لیے، تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اگر مجھے امید ہوتی ہے نا اس سے کہ مجھے کچھ ملے گا، تو آج میرے چہرے پہ تھوڑی سی رونق ہوتی، جو آپ کی مسکراہٹ ہے نا اس وقت میرے چہرے پہ ہوتی، لیکن وہ نہیں ہے۔ اور مجھے 100% امید ہے کہ نہ اس پلاٹ نے بکنا ہے، نہ الاٹیز کو پیسے ملنے ہیں۔ ہاں، یہ فیصلے اس لیے ہوتے ہیں، اس لیے کسی نے تو یہ جا کے پٹیشن دائر کی ہوگی نا، تو اس کے موٹیوز کچھ اور ہوں گے۔ اس کے موٹیو صاف ظاہر ہے کہ آئندہ سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکے گی۔ جو یہاں کی اتھارٹیز ہیں جس طرح چل رہی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے، تو اس طرح چلانے کے لیے یہ سب ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے، اور ماشاءاللہ ایک اچھی طرح سے گڈ جیسٹر لگ رہا ہمیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عدالتی فیصلہ تو آ گیا، مگر عمل درآمد کس طرح سے ہوگا یہ تو ہمارے لائر صاحب ہی بتائیں گے کہ آگے کیا ہے پروسیجر، کس طرح سے ہوگا۔ مگر میں صرف ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے 4 سال تھے وہ ہمارے 4 سال کون لوٹائے گا، کیونکہ ایک آشیانہ بنایا تھا پیسے جوڑ کے، کس طرح سے بنایا تھا، کتنے لوگ تو اس میں بیچارے دنیا سے چلے بھی گئے، اور ہم جس پریشانی کے عالم میں کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، ہائی کورٹ بھی گئے، ہم سپریم کورٹ بھی گئے، سب جگہوں کے چکر بھی لگائے۔ ناظم صاحب کو دیا ہوا تھا، اور ناظر صاحب نے ہمیں 3 سال میں اس کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکے، وہ بھی 3 سال تک یہ کیس ایسے ہی رہا، جبکہ ناظر صاحب سے کہہ دیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر ان کو پیمنٹیں دلائی جائے اور ان کا جو بھی ہے کمپنسیٹ کیا جائے، مگر کوئی عمل درآمد ہی نہیں ہوا، اور آج ہم ایسے ہی بس بے آسرا پڑے ہوئے ہیں۔ میرے حساب سے تو دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ پورا پلاٹ الاٹیز کو ہی دے دیا جائے، اور اس کو سیل آف کر کے ان کو سب کو جو الاٹیز تھے سب کو پیسے جو بھی ہوتے ہیں یا جو بھی جتنے کا بھی بکتا ہے سب الاٹیز میں تقسیم کر دی جائے، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا ہوگا۔ ہیں کہ حکومت انہیں دوبارہ بنا کے دے، ان کو یہاں پہ ایڈجسٹ کیا جائے، کیونکہ 4 سال انتظار کیا ہے، مزید 4 سال انتظار کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس نسلے ٹاور کو اب بنائے گا کون اور یہ کیسے بنے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے پہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اسے دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ہاں، یہ ضرور کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بات ایک نسلے ٹاور کی نہیں، ایسے بہت ساری عمارتیں ہیں جہاں جو غیر قانونی بنی ہیں، تو کیا وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ تمام عمارتوں پہ لاگو ہوگا؟ کیا یہ فیصلہ ان تمام لوگوں کے لیے جو ہے کمپنسیٹ کرے گا؟ لیکن سوال پھر آ کے رکھتا ہے کہ آخر اس نسلے ٹاور کے مکینوں کا قصور کیا تھا؟ آخر سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ کو اس نسلے ٹاور کے مکینوں سے ایسی کون سی رنجش تھی کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور انہیں آنسوؤں کے سیلاب میں بہنے کے لیے چھوڑ دیا؟